بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ دونوں کے درمیان ہوتا ہے، معتدل ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفرقان اس کی ایک آیا آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سورۃ الفرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ۔ تو اس کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی، جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے قریب ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے کہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو فضول خرچی نہیں کرتے۔ فضول کا مطلب عزیز طلبہ کیا ہوتا ہے؟ زائد، اور ایسا زائد جس کی ضرورت نہ تھی وہ کر دیا گیا۔ اللہ کے ہاں ہر عمل جو کہ روپے پیسے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بڑے ہی زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ میرا بندہ جو اس کو دیا گیا ہے وہ دیکھ کر اور اسی جگہ پر خرچ کرے جس کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں افراط اور تفریط ہے۔ افراط کہتے ہیں کہ بہت پیسہ لوگوں کے پاس، لوگ لاکھوں سے نکل کر کروڑوں میں گئے، کروڑوں سے نکل کر اربوں میں جا رہے ہیں، اور جوں جوں پیسہ آ رہا ہے اسی طرح معاشرتی بربادی بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ یہ پیسہ کلیتاً اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک لمٹ کے ساتھ بندے کو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا مربوط سسٹم نافذ کیا گیا ہے کہ اگر پیسے زیادہ آ جائے تو پیسے واپس بھی کرو، زکوٰۃ دو۔ پھر اسی طرح جس کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں اس کو کہا گیا تم اللہ کی راہ میں ویسے بھی دے دو، اور پیسے لٹاتے رہو اللہ کی راہ میں، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ جب آتا ہے اکثر و بیشتر اس کے ساتھ شیطانیت آ جاتی ہے۔ بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں پیسہ اڑا دوں، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں وہ شادی بیاہ پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں صرف کرنے لگے۔ اسی طرح جن کے پاس پیسہ ہے وہ 10 لاکھ کی گاڑی نہیں، 20 لاکھ کی گاڑی نہیں، 10 کروڑ کی گاڑی رکھنے لگے۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ 10 مرلے نہیں، کنال نہیں، 8 کنال کا فارم تیار کرنے لگے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ شغل میلے کا پروگرام بنا لیتے ہیں، شام غزل ہو رہی ہے، قوالی کی محفل ہو رہی ہے، اور اسی طرح گیٹ ٹوگیدر کے کئی معاملات بنا لیتے ہیں، جس میں گانے بجانے والے لوگ اور گانے بجانے والی عورتیں بلائی جاتی ہیں، اور وہاں پر بے حیائی نظر آتی ہے، جس کا اظہار سوشل میڈیا پہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سی ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے شرفاء لوگ جو معاشرے میں بڑا اپنا نام رکھتے ہیں وہاں پر شراب و کواب میں مصروف نظر آتے ہیں، اور ڈانسنگ کی محفلیں ہوتی رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے 5 سوال ہم پہ کمپلسری کیے ہیں جو کہ ہر بندے سے پوچھے جائیں گے۔ ان 5 سوالوں کے بغیر کوئی بندہ اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا، اس کا قدم سرک نہیں سکے گا۔
اس کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اپنا ایک سٹیپ آگے کر لیں. 5 سوال ہیں, 5 سوالوں کا ہم زیادہ لے لیتے ہیں جس میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ہمیں سامنے آ جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ بھئی تمہیں عمر دی تھی, عمر اس کا کیا کیا. اگلا سوال آ جانا ہے تمہیں جوانی دی تھی, بتاؤ جوانی کا کیا کیا. اگلا سوال ہمارے مضمون سے ریلیٹڈ ہوگا کہ تم نے پیسہ کیسے کمایا, حرام طریقے سے یا حلال سے. پھر اس سے اگلا سوال کہ جو پیسہ تم نے کما لیا تھا وہ تم نے کیسے خرچ کیا, حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے. تو عزیز طلبہ یہ سوال بڑا اہم ہے. عام طور پر بندے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کمایا, میرے باپ دادا نے کمایا, یہ میرے باپ دادا کی جائیداد ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے. عزیز طلبہ ساری چیزیں امانتاً بندے کے پاس, اور ہر بندہ اس امانت کا ذمہ دار ہے جو اس کو دی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو دے دی ہیں اب وہ گلشنوں میں اڑاتا پھرے کہ میرا کیا ہے, میں تو بس آ گیا ہوں دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں. تو عزیز طلبہ بڑا ہی خطرناک رجحان ہے جس میں جو ہے وہ امیر آدمی اکثر و بیشتر بہت فضول حرکتیں کرتے ہیں اور عیاشی کا سامان پوری طرح ارینج کر کے رکھتے ہیں, اور حیا نام کی چیز کوئی نہیں نظر آتی. بے حیائی اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, اور شادی کی رسمیں کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہیں, اور 2 دن کی 3 دن کی شادی کی بجائے 15 دن شادی کی رسومات جاری رہتی ہیں جس میں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں لا تبذر, فضول خرچی مت کرو, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, بے شک فضول خرچ جو ہے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے واحد یہ ایسا گناہ ہے جس میں شیطان کو بھائی کہا. اور آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہوگا یہ شیطان جو ہے اللہ کی لعنت زدہ ہے, اللہ کی پھٹکار اس پہ پڑی ہوئی ہے شیطان پہ. تو اگر کوئی بندہ شیطان کا بھائی بن جائے گا وہ لعنت اس پہ بھی کنورٹ ہو جائے گی کہ وہ بھی لعنت زدہ ہو گیا کیونکہ اس کا بھائی جو بن گیا. تو عزیز طلبہ ایک ایک پیسہ جو ہے نا, ایک ایک پیسہ اس کا حساب دینا ہے. یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. اس لیے فضول خرچی کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ, جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ٹوٹتا ہے, ان کا دل میں پریشانی آتی ہے کہ یہ کس طرح عیاشی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے کھانے کو 2 روٹی کا سامان بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے ہمارا 25 کروڑ افراد پر مشتمل ہے. اس میں 25 کروڑ میں سے عزیز طلبہ 9 سے 10 کروڑ بندے ایسے ہیں جو لیونگ سٹینڈرڈ سے بے حد نیچے ہیں, غربت سے بھی نیچے چلے گئے, عام روٹین سے بھی نیچے چلے گئے, خط غربت سے وہ پیچھے چلے گئے. بتائیں ان کا کیا قصور ہے, ان کو کیوں اس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے. اس لیے اسلام نے اسلامی معیشت کا کنسیپٹ دیا ہے جس میں کوئی بندہ بہت امیر نہیں ہو سکتا اور بہت غریب نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کا خیال رکھا ہے. اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو امیر ہیں ان کو چاہیے کہ غریبوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب عزیز طلبہ یہ نوٹ کریں بات, حدیث کتنی اہم حدیث ہے. اے امیرو, اے دولت مندو, اے عمراء شہر, یاد رکھو تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ محتاجوں اور غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. تو ہر رزق میں
عزیز طلبہ غریبوں کا حصہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو جب بندہ فضول خرچی کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو پیسہ لٹا دے گا، وہ تو ان لوگوں کے پاس پیسے چلے جائیں گے جو گویے ہیں، جو ناچ گانے والے ہیں، جس کو میوزک گروپ کہتے ہیں۔ تو بتائیں غریبوں کو کیا ملا؟ غریبوں کو پھر فاقوں پہ چلنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے ہاں گندم میں کمی ہو گئی ہے، ریٹ گر گئے، اس کا فائدہ بھی امیروں نے لے جانا، غریبوں کو خود پھر بھی فائدہ نہیں ملنا، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ گندم ذخیرہ کر سکیں اپنے گھر کے لیے۔ ذرا وقت گزرنا ہے، 10-15 دن گندم کا ریٹ پھر بڑھ جانا ہے، غریب تو پھر پھنسا رہے گا، اس کو تو پھر مہنگی روٹی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عزیز طلبہ، اسلامی مساوات میں بہت برکت ہے اور دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، جو بندہ خیال نہیں رکھے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات قرآن مجید میں یہ آئی ہے کہ وہ تنگی نہیں کرتے، مال کو روکتے نہیں ہیں، مال کو وہ روکتے نہیں ہیں بلکہ لٹاتے ہیں لوگوں میں، اللہ کے لیے لٹاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالی بندے پہ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، سننے والی بات ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے عذاب کے لیے فیصلہ کر لیتا ہے، اور عذاب آنے لگتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دے دیتا ہے، صدقہ کر لیتا ہے، اس کا عذاب جو ہے ٹل جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ صدقہ کتنی بڑی چیز ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ اپنا دینے میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ دیتے رہتے ہیں اور غریبوں کی دلجوئی کرتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو دے کر احسان بھی نہیں کرتے، وہ لوگوں کو دے کر احسان بھی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ دیکھیں، اگر مال جو ہے عقل پر مبنی ہوتا نا تو بڑے بڑے عقل مند لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں اور عام سی عقل رکھنے والے فیکٹریوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ یہ چیزیں جو ہے وہ دکھاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، بہت سے امیر لوگ اللہ تعالیٰ زیرو پہ لے جاتا ہے، دیکھو بھی یہ حشر ہوا ہے، اور بہت سے غریب لوگ امیر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی پیسے کی وجہ سے اترانا نہیں چاہیے اور ضرورت مندوں کی امداد کرتے رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ میں سے نہیں، وہ شخص ہمارے میں سے نہیں جو خود سیر ہو کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اور آپ کو عزیز طلبہ یہ پتہ ہوگا کہ اڑوس پڑوس کتنے ہوتے ہیں، پتہ آپ کو؟ ہم سمجھتے ہیں اپنا سامنے والا گھر پڑوس ہے، ہمارا ساتھ والا گھر پڑوس ہے۔ 40 گھر ہمارے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں، 40 گھر، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک بندہ جو کھاتا پیتا ہے نا، اس کو اپنے 40 گھروں کی حفاظت کرنی چاہیے، کہیں وہاں پر گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں بجلی کا بل زیادہ آنے سے ان کا اپنا کچن کا نظام تو نہیں ختم ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو بل ادا کرتے کرتے نا اپنے کچن کو برباد کر لیتے ہیں، کھاتے کچھ نہیں ہے کہ بل دیں یا کھائیں، اچار تک نہیں ان کے گھروں میں ہوتا کھانے کے لیے، یہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے لوگ ہیں۔ تو بتائیں، غصہ نہیں آنا اللہ کو؟ بتائیں پھر کیا ہوگا جب اس طرح کی کیفیت ہوگی کہ اللہ کی مخلوق پہ ہمیں توجہ نہیں دے رہے
اور ہم جو ہے وہ اپنے طور پر انجوائے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔